ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9th کے تمام اسٹوڈنٹس کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ابھی تک آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم اسپیشلی بات کریں گے تجوید کے رولز کی تو 3rd سے لے کر 9th تک آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان رولز پر جو آپ نے سیکھے عمل بھی کرتے ہوں گے اور ان کو فالو کرتے ہوں گے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا جو 9th میں جو آپ آ چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہے۔ تو 9th میں آپ کے لیے کچھ نئے رولز رکھے ہیں ہم نے سیلبس میں، جس سے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے جیسے آپ حرکات پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ پڑھ چکے ہیں، تنوین نون ساکن کے 4 قواعد وہ آپ پڑھ چکے ہیں، اخفا، گنہ، اظہار، ادغام، اقلاب، جو قواعد بتا دیا آپ کو، اجرا بھی آپ کو تھوڑا بہت سکھایا گیا ہے جو آپ کے لیے کمپلسری ہے اور جس سے آپ قرآن پاک صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق تو قرآن کا یہی ہے، ہم اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھنا سیکھا جائے، صحیح پڑھنا، ویسے ہی ہم اس کی تلاوت کریں جیسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت فرمائے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 7 حروف کے مخارج آپ کو پڑھاتے ہیں تاکہ آپ قرآن صحیح پڑھ سکیں، اور یہ 7 حروف ہم اس لیے آپ کو پڑھاتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ انہی 7 کی وجہ سے قرآن صحیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور انہی 7 لیٹرز کی صحیح پروننسیشن اگر آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو قرآن غلط بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ث، ذال اینڈ ضا کا مخرج، ح اور عین کا مخرج، ضاد کا مخرج اینڈ قاف کا مخرج۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کے سیلبس کے مطابق یونٹ 1 میں جو آپ کو پڑھائیں گے وہ ہے صفات حروف کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں۔ ایک ادغام جیسے آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ جائیں، یا را، میم، لام، واو، نون، تو ادغام ہوگا۔ پھر آپ ادغام کی 2 قسمیں بھی پڑھ چکے ہیں، ادغام تام ہوتا ہے، ادغام ناقص ہوتا ہے، یا ایسے ہی میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہاں پر بھی ادغام ہوتا ہے جس کو آپ ادغام میم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہم ادغام کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ ادغام کی جہاں تک ورڈ میننگ کا سوال ہے تو وہ تو سیم ہے ہر جگہ، اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن کچھ قواعد ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ادغام کی میننگ اور بھی سمجھنی چاہیے اور اس پر دھیان دینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے ادغام کے لفظی معنی کیا ہیں، کہ 2 چیزوں کو ملا کر ایک کر دینا، ملانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک چیز کو دوسرے میں داخل کرنا۔ ایک حرف کو اگر تجوید کے لنگویج میں کہا جائے کہ 2 حرفوں کو ایسے ملانا کہ دکھنے میں وہ 2 ہوں لیکن پڑھنے میں 1 ہوں۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے تجوید کی اصطلاح میں ادغام سے مراد کیا ہے، یہ ہے کہ 2 حرفوں کو اس طرح ملا کر ایک کر دینا کہ تحریر میں لکھنے میں 2 ہی ہوں، لیکن جب ان کو ہم ادا کریں البتہ تلفظ کے وقت تو ان میں سے صرف ایک کا تلفظ ہو، یعنی دونوں میں سے صرف دوسرے کی آواز آئے، جیسے عبدتم۔ اب دیکھیے تجوید کی لنگویج میں ادغام آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، کہتے ہیں کہ 2 حرفوں کو آپس میں ایسے ملانا، اس طریقے سے ان کو ملایا جائے، اس طریقے سے ایک حرف کو دوسرے کے اندر داخل کر دیا جائے کہ لکھنے میں وہ دونوں موجود ہوں، تحریر میں موجود ہوں، لیکن جب ہم اس کو پروناؤنس کریں، جب ان کو تلفظ ان کا ادا کریں، جب ان کو پڑھیں ہم، تو پڑھنے میں وہ دوسرے کو پڑھے، پہلے والے کو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے والے کو دوسرے میں شامل کر دیں، داخل کر دیں، اس کا ادغام کر دیں، ٹھیک ہے۔ آسان سے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سورہ کافرون میں آپ پڑھتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، عبدتم، اگر الگ پڑھے عبد پھر ہے تم،
لیکن यहाँ पर हम दोनों को इदगाम कर रहे हैं, यानी मिला रहे हैं, इस दाल को ता के बीच में दाखिल कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप ये नहीं पढ़ते हैं वला अना आबिदुम अबदतुम, आप पढ़ते हैं अबदतुम। तो दाल को किस में आप दाखिल करते हैं? ता में। इसी चीज़ का नाम है इदगाम। दाल को मिलाते हैं किसमें? दाल की आवाज़ को, दाल की जो साउंड है उसको आप दाखिल करते हैं ता में। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि इदगाम हमेशा दो वर्ड्स के बीच में होता है। इदगाम दो वर्ड्स के बीच में होता है, पहले वर्ड का आखिरी हरफ और दूसरे वर्ड का पहला हरफ। जब भी हम इदगाम करते हैं तो वहाँ पर दो वर्ड्स होने चाहिए और पहले वर्ड का जो आखिरी हरफ होगा, जैसे यहाँ पर है पहले वर्ड का अबद का पहला वर्ड जो है वो है, आखिरी वर्ड जो है, आखिरी हरफ जो है, आखिरी लेटर वो है दाल, अबद। फिर तुम का पहला है ता, तो अबद अलग और तुम अलग, ठीक है, अबद और तुम। अबद का आखिरी जो लेटर है वो है दाल और तुम का जो पहला लेटर है वो है ता। ये है दाल और ये है ता। हुरूफ के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, हुरूफ के अंदर जो सिफ़ात होती हैं, किसी हरफ को पतला पढ़ना है, किसी हरफ को मोटा पढ़ना है, किसी हरफ, कुछ हुरूफ ऐसे हैं, कुछ लेटर्स जिनकी प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। जैसे ता है, दाल है, तो, या सा है, ज़ाल एंड ज़ो। मखरज तो एक ही है लेकिन ज़ो पुर पढ़ा जाता है, सा और ज़ाल बारीक आवाज़ से पढ़े जाते हैं और ज़ो पुर आवाज़ से पढ़ा जाता है। उस एतबार से हुरूफ की क्वालिटी की एतबार से, उनकी सिफ़ात की एतबार से अगर हम बात करेंगे तो इदगाम की तीन किस्में आ जाती हैं। याद रख लीजिए इस बात को आप कि हम बात कर रहे हैं आज सिफ़ात हुरूफ के एतबार से इदगाम की किस्में। हम नून साकिन तनवीन के बाद वाला जो इदगाम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हुरूफ के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, पुर पढ़ना, खींच के पढ़ना, जल्दी पढ़ना, बारीक पढ़ना, जो हुरूफ के अंदर सिफ़ात होती हैं उसके एतबार से इदगाम की किस्में हम पढ़ रहे हैं। तो उसकी तीन किस्में हैं जो तजवीद की किताबों के अंदर लिखी है। पहली किस्म है इदगाम मिस्लाइन, नंबर 2 इदगाम मुतजानिसाइन, नंबर 3 इदगाम मुतकारिबाइन। आइए आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इदगाम मिस्लाइन की। इंशाअल्लाह आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इदगाम मुतजानिसाइन और इदगाम मुतकारिबाइन दोनों की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कायदे की, वो है इदगाम मिस्लाइन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मिस्ल के माने क्या थे। मिस्लुन के माने थे जैसा, मिस्लाइन मतलब दो ऐसे हुरूफ जो बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। इदगाम मिस्लाइन ऐसा मिलाना दो हरफों का कि दो हरफ बिल्कुल एक जैसे हों, ठीक है। यानी पहले वर्ड का जो आखिरी हरफ होगा और दूसरे वर्ड का जो पहला हरफ होगा वो बिल्कुल एक जैसे हों। कायदे पर आप ध्यान दे दीजिए। अगर आपको सिर्फ यही समझ में आ जाएगा मिस्लाइन, इदगाम मिस्लाइन किसको कहते हैं, मिस्लाइन का मतलब क्या है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, आपको कोई किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रहेगा। कुरान में मिसल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मसलहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, कि मिसाल, उनकी मिसाल का मतलब होता है जैसे हम किसी को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने कायदा, ये उस वक्त होता है, यानी इदगाम मिस्लाइन कब होता है, ये उस वक्त होगा जब दो कलमों में ऐसी सूरत हाल हो, दो वर्ड्स में ऐसी सूरत हाल हो कि पहले कलमे का यानी पहले वर्ड का आखिरी हरफ, आखिरी लेटर और दूसरे कलमे का पहला हरफ यानी दूसरे वर्ड का पहला लेटर एक जैसे हों। पहले का आखिरी हरफ और दूसरे का पहला हरफ बिल्कुल एक जैसे हों और पहला हरफ साकिन भी हो। अगर पहला हरफ साकिन नहीं होता है, इन केस कभी ऐसा होता है कि दो हरफ तो एक जैसे हैं
پہلے کلمے کا آخری حرف اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف ایک جیسے تو ہیں، بٹ پہلے کلمے کا آخری حرف ساکن نہیں ہے، یعنی اس پر جزم نہیں ہے، تو ادغام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ پہلے کلمے کا آخری حرف، پہلے ورڈ کا آخری لیٹر وہ ساکن ہونا چاہیے، اس پر جزم ہونی چاہیے۔ مثال میں سمجھاؤں گا، مثال سے آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے ان اضرب بعصاک الحجر، الگ الگ میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ ان اضرب قلقلہ ہو جائے گا، پھر لکھا ہے بعصاک الحجر۔ اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے، دو با ہیں۔ ان اضرب یہ ایک، اضرب ایک ورڈ ہے، پھر بعصا کا الگ ورڈ ہے۔ تو اضرب کا جو آخری لیٹر ہے اس ورڈ کا، اس کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ با ہے۔ اور بعصا کا اس کا جو پہلا ہے وہ بھی با ہی ہے، با زیر بی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اضرب کا آخری حرف کون سا ہے؟ با ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے بعصا کا، اس کا کون سا پہلا حرف ہے؟ وہ بھی با ہی ہے۔ دیٹ مینز یہ مثلین ہے، جو یہاں پر لکھا ہوا مثلین، دونوں حرف ایک جیسے ہیں۔ کلمے ہیں دو ورڈز ہیں، دو لیٹرز نہیں، دو ورڈز ہیں۔ اضرب الگ ورڈ ہے، بعصا کا الگ ورڈ ہے، لیکن دونوں کو اصول یہ ہے کہ ہم اس کا ادغام کریں گے، اس با کا اور اس با کا۔ پڑھیں گے کیسے پھر؟ ان اضرب بعصا کا۔ دیکھیں اگر میں الگ الگ پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھوں گا میں؟ ان اضرب، قلقلہ کروں گا میں، کیونکہ میں توڑ رہا ہوں اس کو یہاں۔ ان اضرب، پھر پڑھ رہا ہوں بعصا کا۔ لیکن اگر میں ادغام کرتا ہوں، یعنی دونوں با کو آپس میں ملاتا ہوں، اس با کو اس با میں داخل کرتا ہوں، ادغام کرتا ہوں، تو پھر کیا پڑھوں گا میں؟ ان اضرب بعصاک الحجر۔ ٹھیک؟ با ساکن بھی ہی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ با ساکن ہونا ضروری ہے۔ پہلا حرف، پہلے حرف کا، پہلے ورڈ کا آخری حرف ساکن ہونا ضروری ہے۔ دوسری مثال ہے، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی مثال ہے، ربحت تجارتہم۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے دو تا ہے، ربحت یہ الگ ورڈ ہے اور تجارتہم یہ الگ ورڈ ہے۔ دیکھیے یہ بھی یہاں پر بھی تا آ رہا ہے، اس کے نیچے یہاں پر بھی تا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ پہلا والا جو تا ہے یہ ہے ساکن، اور دوسرا والا تا جو ہے وہ ہے متحرک، اس کے نیچے زیر ہے۔ دیکھ لیجئے ربحت کا آخری حرف تا، تجارتہم کا پہلا حرف تا، ان کو آپس میں ہم ادغام کریں گے۔ اگر میں الگ پڑھ رہا ہوں، دیکھو کیسی ساؤنڈ آئی ہے، ربحت تجارتہم، ساؤنڈ بیچ میں کٹ ہو جاتی ہے، ربحت پھر تجارتہم۔ لیکن اگر میں ادغام کرتا ہوں، دونوں تا کو آپس میں ملا دیتا ہوں، ان کو مکس کرتا ہوں، ان کا ادغام کرتا ہوں، دونوں کا ایک بناتا ہوں، تو اس تا کو اس تا کے ساتھ ملاتا ہوں، ایسے پڑھوں گا ربحت تجارتہم۔ بیچ میں ٹنگ میری واپس نہیں آ رہی۔ اگر میں الگ پڑھتا ہوں ربحت پھر تجارتہم، ملا کر جب میں پڑھتا ہوں، دیکھیے ربحت تجارتہم، ٹنگ وہیں لگ جاتی ہے، یہاں پہ زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ، یا یہ الگ پڑھیں گے ربحت، پھر چھوڑ دی میں نے ٹانگ واپس، پھر تجارتہم دوسرا تا الگ سے پڑھا۔ لیکن جب دونوں تا میں مکس کرتا ہوں، ربحت تجارتہم، اسی کو کہتے ہیں ادغام مثلین، کہ جب دو حرف ایک جیسے ہوں، دو ورڈز کے بیچ میں، دو کلموں کے بیچ میں دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلے ورڈ کا آخری حرف اور دوسرے ورڈ کا پہلا حرف دونوں بالکل سیم ہوں، ایک جیسے ہوں، تب اصول یہ ہے کہ ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ کیوں ملا دیا جاتا ہے؟ ادغام کیوں کیا جاتا ہے؟ ادغام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے، میننگ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ادغام ہم صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ مثال اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں الگ الگ، تو آپ پڑھتے ہیں ان اضرب بعصاک الحجر، پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ، ان اضرب بعصاک الحجر۔ لیکن اگر آپ اس کو ملاتے ہیں ان اضرب بعصاک الحجر،
تو ادغام کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں. ایسے رابحت، پھر تجارتہم، اگر ملا کر پڑھتے ہیں ڈائریکٹ ادغام کرتے ہیں رابحت تجارتہم. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو پہلا قاعدہ ہے اس کو ہم ادغام مثلین اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حروف ایک جیسے ہوتے ہیں. میں بار بار یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے حرف کا، پہلے ورڈ کا، پہلے کلمے کا، کلمہ مینز ورڈ جس کے اس کی میننگ ہو، پہلے ورڈ کا آخری حرف اور دوسرے ورڈ کا پہلا حرف جب ایک جیسے ہوں تو دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. کیوں ملا دیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے. رول آپ نے پڑھ چکا ہے کہ تحریر میں، تحریراً یعنی لکھنے میں وہ موجود ہی رہتا ہے، لکھنے کے اعتبار سے اس میں کوئی بھی چینج نہیں آتی. جیسے یہاں پر لکھنے میں دونوں با ہیں، یہاں پر لکھنے میں دونوں تا موجود ہیں، تحریر میں موجود ہیں دونوں. بٹ جب ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کی ادائیگی کے وقت، اس کے تلفظ کے وقت ہم صرف دوسرے کو لگتا ہے دوسرا پڑھ دیا، پہلا نہیں پڑھا، جبکہ پہلا ہم دوسرے میں مکس کرتے ہیں. تو تحریراً دونوں حروف موجود رہتے ہیں لیکن تلفظ کے وقت ہم صرف دوسرے کو پڑھتے ہیں، پہلے والے کو نہیں پڑھتے ہیں، یعنی پہلا والا دوسرے میں مکس ہو جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ قاعدہ ادغام مثلین آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دو اور جو رہ گئے ادغام متجانسین اینڈ ادغام متقاربین. چلتے چلتے پھر سے ایک بار بتاتا ہوں، ادغام کی جو ورڈ میننگ ہے وہ اس کے معنی ملانا، اس کے معنی داخل کرنا، دو چیزوں کو ملانا، دو حرفوں کو ملانا. کچھ بھی ادغام کا مطلقاً اس کی میننگ ہے ملانا، ٹھیک ہے، ایک کو دو کو آپس میں جوڑ دینا، مطلب مدغم کرنا. اور اگر تجوید کی لینگویج میں ہم بات کریں گے تو تجوید میں کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ایسے ملانا کہ لکھنے میں وہ دونوں موجود رہیں لیکن پڑھنے میں صرف دوسرا پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.